بچوں اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے غلاموں کا مولا۔ عربوں کے ہاں غلامی کا تصور پایا جاتا تھا، لوگ نسل در نسل غلام رکھا کرتے تھے اور ان کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا، ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے اور ان کی برداشت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالا جاتا تھا۔ پھر اسلام آیا اور اس نے غلاموں کو بھی ان کے حقوق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے، غلاموں کو بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو کر تشریف لائے عرب کے معاشرے میں، تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب اور نادار طبقے کی بھی حفاظت کی، ان کو بھی ان کے حقوق دلائے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر غلامی کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ لیکن آج کے دور میں بھی ہمارے گھروں میں میڈس ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں سرونٹس ہوتے ہیں، یا ہم کوئی آرگنائزیشنز رن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں اور ہم ان کی پیروی کریں اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنایا، جو تم کھاؤ ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ اور جو خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو۔ تو دیکھیے بچوں کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے حوالے سے اپنی امت کو ایک سبق دیا، ایک انسٹرکشن دی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم انسٹرکشنز کو فالو کریں۔ آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے سرونٹس کے ساتھ بھائی جیسا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا جو ہم خود کھاتے ہیں وہ ان کو کھلاتے ہیں؟ کیا جو ہم خود پہنتے ہیں وہ ان کو پہناتے ہیں؟ ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ تو ہمیں ایسا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی کم سے کم کوشش تو کریں۔ یہ تھا ہمارا غلاموں کے حوالے سے نقطہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔